یہ ہیں جناب قاری سلمان محمود مدنی صاحب۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبان میں لکنت ہے، جب یہ بولتے ہیں تو وہ لکنت اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے آپ محسوس کریں گے کہ ان کو بولنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، لیکن جب یہ قرات کرتے ہیں، جب یہ تلاوت کرتے ہیں، کلام الہی کو پڑھتے ہیں، اتنی خوبصورتی سے نبھاتے ہیں کہ آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی زبان میں اتنی زیادہ لکنت تھی۔ مدنی صاحب مجھے بتائیے گا یہ زبان میں لکنت کب سے ہے؟ اب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ تقریباً میں 12 سال کی عمر کا تھا تو یہ اس طرح کا یہ عارضہ مجھے جو ہے وہ لاحق ہوا ہے۔ اس وقت تقریباً میں حفظ کے دوران ہی تھا، یعنی تو اس دوران مجھے یہ عارضہ لاحق ہوا ہے۔ بچپن میں ٹھیک تھا۔ جب آپ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو پھر یہ لکنت کیوں نہیں آتی؟ بس یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیتا ہے کہ میں تلاوت میں الحمدللہ بالکل بھی لکنت نہیں محسوس ہوتی۔ عام گفتگو میں مطلب جو ہے نا وہ کافی دشواری ہوتی ہے۔ جی آپ نے ان کی گفتگو سنی اور آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا، اب ان سے ترتیل سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب، آپ کی زبان میں لکنت کدھر گئی؟ اب تو مجھے وہ لکنت فیل ہی نہیں ہو رہی. اور آپ نے جب گفتگو کی تھی، ناظرین نے بھی ملاحظہ کیا کہ کتنی زیادہ لکنت تھی. وہ لکنت چلی کدھر جاتی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کا یہ ایک خاص فضل ہے جو مطلب تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ مجھ پر جو اپنا فرما دیتا ہے، اور میں تلاوت بڑی آسانی سے جو ہے وہ کر لیتا ہوں، لیکن عام گفتگو میں میرے لیے کافی مشکل پیش آتی ہے. یہ اب آپ نے ترتیل پیش کی. اب میں چاہتا ہوں کہ حدر، وہ جو تراویح میں ہمارے سماعتوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، انتہائی خوبصورت ہوتی ہے، جس کو حدر کہا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حدر بھی پیش کریں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. جناب، آپ نے ترتیل کے بعد ان کی حدر بھی ملاحظہ کی، جس میں آپ کو کچھ بھی ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ ان کی زبان میں لکنت ہے، لیکن گفتگو میں بہت زیادہ ہے. نہایت افسوس کے ساتھ یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انٹرویو سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں دونوں کمپٹیشن، عالمی کمپٹیشن ون کر کے پاکستان آیا، مجھے کوئی حکومتی شخصیت ایئرپورٹ پر نہیں لینے آئی، جبکہ اگر کوئی گویا یا کوئی سپورٹس مین یا کوئی ایسا شخص جس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہو، ہم نے کئی ایسی مثالیں دیکھی ہیں. آپ ایئرپورٹس پر ان کا شایان شان استقبال کرتے ہیں، منسٹرز موجود ہوتے ہیں، گلاب کی پتیوں کے ہار نچھاور کیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو کوئی بھی ریسیو کرنے نہیں گیا. تو میں خان صاحب سے اور ان کی گورنمنٹ کا کوئی بھی نمائندہ اگر ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو ان سے میں التماس کروں گا کہ آپ لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ شخص اسلام اور پاکستان کا نکھرا ہوا چہرہ ہے جو آیا اور جس کو کوئی بھی ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا. ایسا ہی تھا، کوئی ایئرپورٹ پر آیا آپ کو ریسیو کرنے، کوئی گلا شکوہ آپ کو بھی ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. جی، میں ایسا کہ ایسر بھائی نے بتایا، یعنی کہ بات اسی طرح ہی ہے. ابھی تک کسی حکومتی شخصیات نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا، اور میں ان دنوں پاکستان بھی جو ہے موجود ہوں میں، تو ایئرپورٹ پر بھی یعنی کوئی مجھے نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری اپنی فیملی کے لوگ تھے. تو یہ صورتحال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن شریف کا ایک زندہ معجزہ ہے، جو کہ آپ اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ عام گفتگو میں اتنی لکنت ہے، لیکن وہ قرآن کا اعجاز قرہ حضرات پر طاری ہوتا ہے، تو پھر سننے والوں پر بھی ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے، ایک رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. تو پھر وہ تجلیاں، وہ جو آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو ہیں، وہ دعا بن کر جب نکلتے ہیں تو بارگاہ الہی میں، حرمین شریفین میں جو لوگ گئے ہیں، مدینہ کی پرکیف ہواؤں میں جو گئے ہیں، پر نور فضاؤں میں جو گئے ہیں، ان لوگوں نے اس کو آبزرو کیا ہے کہ جب انسان کا معاملہ صرف اللہ اور اللہ کے بعد اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے جس میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ جو بیچ کے کچھ پردے ہیں وہ بھی حائل نہیں ہیں. انسان سینہ بسینہ اپنے خالق کی تعریف کر رہا ہے اور خالق بھی سن رہا ہے. اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.